بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ ناظرین، صبح ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم کچھ ایسی چیزیں سنیں یا ایسی چیزیں دیکھیں جن کی وجہ سے ہماری روح سرشار ہو، ہم خوشگوار کیفیات کے اندر داخل ہو جائیں، ہمارا دن بڑا اچھا گزرے۔ ہمارے ہاں تو بڑی عجیب سی کہانیاں اور روایتیں بھی موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، صبح اگر آپ نے کالی بلی دیکھ لی تو سارا دن بڑا عجیب و غریب سا گزرے گا، تو لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، بھئی کالی بلی تو آ جائے گی کہیں نہ کہیں سے، آخر بلی یہ کالی ہوگی یا سفید ہوگی یا بھورے رنگ کی ہوگی، کسی رنگ کی ہوگی۔ لیکن صبح آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اچھی چیزیں دیکھیں، اچھی باتیں سنیں، اچھی موسیقی سنیں، اچھے الفاظ سنیں۔ اور ہمارے ہاں مذہبی روایت ہے کہ ہم صبح کا آغاز قرآن حکیم کی تلاوت سے کرتے ہیں، ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں۔ اور یہ آج کا سلسلہ نہیں ہے، یہ صدیوں پرانا سلسلہ ہے کہ مسلمان معاشروں کے اندر صبح کا آغاز اللہ کے نام سے کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے کیا جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں ہم نے بڑے ایک پروگرام کیے تھے فن قرأت پر، اور آپ نے دیکھا کہ ملک پاکستان کے نامور اور جید قراء ہمارے پروگراموں میں تشریف لائے تھے، اور انہوں نے جہاں فن قرأت پر بات کی وہاں قرآن پڑھ کے بھی سنایا، اور کس شاندار انداز سے انہوں نے قرآن پڑھ کے سنایا۔ تو اس وقت سے میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہمیں فن نعت خوانی پر بھی بات کرنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو بلانا چاہیے۔ ایک تو پاکستان میں بڑے بڑے نام ہیں فن نعت خوانی کے، ام حبیبہ صاحبہ ہیں، قاری وحید ظفر قاسمی صاحب ہیں، اویس رضا قادری صاحب ہیں، سید سلمان گیلانی صاحب ہیں، اس طرح کے بہت مشہور نام ہیں۔ لیکن ایسے نام بھی ہیں جو بالکل ینگ ہیں، اور انہوں نے اپنی بچپن سے اس شوق کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر دیا، اور اتنا بہترین پڑا کہ پورے پاکستان میں ان کی بھی ایک گونج ہمیں سنائی دیتی ہے، اور لوگ ان کو اپنے ہاں محافل میں بلاتے ہیں۔ اور ہم نے آج ان کو اس لیے بلایا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کی جو صبح ہے نا اسے خوشگوار بنانا چاہیے۔ میرا گلا بھی تھوڑا سا خراب ہو رہا ہے، لیکن یہ نا کہ صبح کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ اچھی آواز سننا چاہتے ہیں، اچھی کیفیات کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں۔ تو آج ہم تھوڑا سا فن نعت خوانی پر بھی بات کریں گے، اور نعتیں بھی سنیں گے۔ اور اس نعت کے سننے کا جو تعلق ہے اور سلسلہ ہے، یہ ہم صرف اپنی سماعتوں کو کوئی خوشی نہیں بخشتے، بلکہ نعت کے ساتھ ہمارا ایک روحانی تعلق ہے، نعت کے ساتھ ہمارا ایک قلبی تعلق ہے۔ اور یہ جو سلسلہ نعت ہے، اس کا سرا جا کر ملتا ہے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ جب صحن مسجد نبوی میں وہ بیٹھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہوتے تھے، صحابہ اکرام کی مجمع ہوتا تھا، اور اس مجمع میں حسان بن ثابت اللہ کے رسول کی ثنا خوانی کرتے تھے، مدح خوانی کرتے تھے، اور سامنے اللہ کے رسول بیٹھے ہوتے تھے۔ خود سوچیں کہ کیا شاندار ماحول ہوتا ہوگا، کیا شاندار مجمع ہوتا ہوگا۔ اور اس وقت سے لے کر آج تک تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس سلسلے کا کوئی دور ایسا نہیں رہا کہ جب اللہ کے رسول کی شان بیان نہ کی گئی ہو، کوئی زبان ایسی نہیں بچی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان نہ کی گئی ہو۔ اور کس انداز سے، کسی نے نظم میں پڑھا، نثر میں لکھا، ترنم سے پڑھا، کسی نے لکھا اور کسی نے پڑھا، تو یہ سلسلہ جو ہے آج تک جاری ہے، اور آج تک لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کر کے اپنا نام اللہ کے رسول کے عاشقوں میں لکھواتے ہیں اور لکھوائے چلے جاتے ہیں، اور تا قیام قیامت یہ سلسلہ انشاءاللہ ختم نہیں ہوگا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک عزیز پاکستان کا بہت ہی زبردست نام ہے نعت کے حوالے سے، اور ہم نے کہا کہ ان کے ساتھ آج ہم بات بھی کریں گے اور ان سے نعتیں بھی سنیں گے۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں جناب تبسم حسین ہارونی صاحب، بہت زبردست قسم کی نعتیں پڑھتے ہیں، اور صرف نعت ہی نہیں، ماشاءاللہ اپنی ذات کے اندر بھی پوری ایک انجمن ہے، اور بڑے خوبصورت آدمی ہیں۔ بہت شکریہ تبسم صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہماری دوسری مہمان ہیں عاطرہ محسن صاحبہ، اور عاطرہ یہ تو ویسے خوشبو پلا رہی ہوتی ہیں، عطر کا مطلب ہی خوشبو ہے، تو یہ یہاں تشریف لائی ہیں، بہت شکریہ آپ کا عاطرہ۔ ہماری تیسری مہمان ہے تانیہ طارق صاحبہ۔ تانیہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، گھبرا تو نہیں رہی؟ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ تو یہ بیٹھی ہوئی بالکل جیسے بچے جو وہ ہیں اور یہاں تشریف لائی ہیں، تو بہت شکریہ آپ کا۔ تو آج ہم صرف ان سے نعتیں نہیں سنیں گے، ان سے باتیں بھی کریں گے، اور آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کے گھروں میں تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، ابھی اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہے ہوں گے، ابھی وہ ناشتہ کر رہے ہوں گے، تو ان کے لیے ہے کہ وہ فن نعت خوانی کیسے سیکھ سکتے ہیں، اور وہ ان لوگوں سے کیسے سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر ان کی آواز اچھی ہے، اور اگر آواز اچھی نہیں ہے تو اچھی بنانے کی اگر کوشش کی جا سکتی ہے تو وہ کس طرح کی جا سکتی ہے۔ تو تبسم حسین ہارونی صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟
شاہ صاحب الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے نعت خوانی کا آغاز کب کیا؟ شاہ صاحب الحمدللہ میں نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہ مذہبی گھرانہ، اور ہم الحمدللہ حضور کے خاندان سے، ہاشمی قریشی خاندان سے ہمارا تعلق ہے. ماشاءاللہ. تو ہمارے خاندان میں حضور کی ثنا و توصیف کا یہ جو سلسلہ ہے، جیسے وہ ایک شاہ صاحب کا شعر ہے کہ اس حوالے سے میں نوکر ہوں پرانا، ان کا ایک مصر ہے کہ واہ میرے آبا کے بھی آبا تھے اسی در کے غلام، واہ، اس حوالے سے میں نوکر ہوں پرانا ان کا. واہ. تو الحمدللہ بچپن سے نعت خوانی کا سلسلہ جاری رہا. میرے چچا، میرے جو پہلے استاد ہیں، ان کے ساتھ محافل میں جانا، ٹی وی انٹرویوز کے لیے جانا، ان کو دیکھتے ان سے سیکھتے رہنا، پھر نعت خوانی کا شوق جو ہے وہ اس طرح ڈیولپ ہوتا گیا اور بڑھتا گیا. ماشاءاللہ، بہت زبردست. تو یہ بتائیں کہ اسکول میں، کالج میں، اس سطح پر بھی آپ نے کوئی مقابلے بھی تو ہوتے ہیں نا، تو اس میں کبھی حصہ لیا آپ نے؟ جی الحمدللہ شاہ صاحب، اسکول میں بھی مقابلہ نعت خوانی میں پارٹیسپیٹ کرتا رہا، کالج میں بھی الحمدللہ، اور اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے میں اس میں پوزیشن لیتا رہا. ماشاءاللہ. وہ کہ اس کا فضل ہے، میں تو اس قابل نہیں، اور میں اپنے آپ کو اس لیول پہ یا اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوئی پوزیشن لے سکتا ہوں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، اور میں آج بھی سیکھ رہا ہوں، اور یہ انشاءاللہ جو سیکھنے کا عمل ہے یہ قبر تک جاری رہے گا انشاءاللہ. ویسے نعت کا تو مقابلہ نہیں ہو سکتا. جی بالکل. نعت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر اپنا سر جھکانے کا نام. جی بے اور شک. جو اس در پہ اپنا سر جھکا لیتا ہے، اس کے اندر نہ کوئی حسد ہوتا ہے، نہ کوئی کینہ ہوتا ہے، نہ کسی کے خلاف نفرت ہوتی ہے، نہ اس کے اندر فرقہ واریت ہوتی ہے. وہ تو بڑا خوبصورت انسان بن جاتا ہے. اور ایسا مجھے جس کے دل میں اللہ کے رسول کے ساتھ عشق ہے، اور جس کی زبان پر اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کے پھول نکل رہے ہیں، وہ کیسے ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ وہ ان مقابلوں میں چلا جائے اور اس طرح کی باتیں کرے. اچھا عطرہ، آپ مجھے بتائیں آپ نے کب شروع کیا یہ سلسلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سلسلہ جیسے میرے بھائی نے بولا وہ بالکل سیم ٹو سیم چل رہا تھا، تو میں بھی سن رہی تھی اور اچھا لگ رہا تھا کہ جب آپ ایسے گھرانوں میں آنکھ کھولتے ہیں تو یہ چیز آپ کے اندر آٹومیٹکلی میں سمجھتی ہوں پہلے سے ہی آ جاتی ہے. کیونکہ صبح شام دوپہر آپ جب آنا جانا دیکھتے ہیں، محفلوں میں آ رہے ہیں، محفلوں میں جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی پڑھیں، ہم بھی ایسا پڑھیں، ہم سیکھیں. تو اسی طرح سلسلہ یہ شروع ہوا تھا. میرے دادا ابو جو تھے وہ نعت خواں تھے. میرے چاچو الحمدللہ، کیا نام تھا آپ کے دادا ابو؟ فیض احمد نظامی. اچھا صحیح. جی. اور میرے جو چاچو ہیں وہ کویت میں ہوتے ہیں، وہاں پہ نعت کونسل کے صدر ہیں وہ نعت خوانی میں. اچھا میرے ماشاءاللہ. چاچو ایک لاہور میں ہوتے ہیں، وہ نعت خواں ہیں. ان سے میں نے یہ سلسلہ دیکھا، سنا، اور پھر میرا شوق پیدا ہوا. انہوں نے مجھے بھی جب دیکھا کہ یہ انٹرسٹڈ ہے اس چیز میں، تو انہوں نے پھر مجھے سکھانا شروع کیا آہستہ آہستہ. انہوں نے مجھے نعتیں سکھائیں. جا تو میں سکتی نہیں تھی ان کے ساتھ کیونکہ وہ محافل ہوتی تھی مردوں کی، لیکن گھر آ کے میں ان سے سیکھتی تھی کہ آپ نے آج کیا پڑھا، آپ نے آج. مجھے بڑا شوق ہوتا تھا پڑھنے کا. تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی اسٹوری اپنے بچپن کی ضرور سناؤں گی. جب اکثر لائٹ جاتی تھی ہمارے گھر میں تو میرے دادا ابو مجھے ٹی وی کا ریموٹ دیتے تھے اور کہتے تھے وہ آپ کا اسٹیج ہے، کھڑی ہو کے پڑھیں وہاں پہ نعت. اچھا، جب بجلی چلی جاتی ٹی وی بند ہو جاتا پھر وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ وہاں جائیں اور پڑھیں اس کو. تب مجھے وہ اسٹیج ٹی وی کی سکرین میں چلی جاتی تھی، باہر کھڑے ہو کے؟ باہر ہی کھڑی ہو گئے. تو وہاں سے جو کانفیڈنس لیول تھا میں کہوں گی مجھے وہاں سے ملا. سب لوگ بیٹھ جاتے تھے گھر میں جو ہوتے تھے، اور ہماری ایک محفل ڈیلی کی وہاں پہ لگتی تھی الحمدللہ. میں گھر کے اندر ماشاءاللہ جو مرضی میں پڑھوں، مجھے کلام آتا تھا وہی میں ڈیلی پڑھ رہی ہوتی تھی. اور وہ کلام میں نے پہلی دفعہ جب مقابلے میں گئی میں ایک چینل پہ، وہاں پہ بھی میں نے وہی کلام پڑھا تھا اور میں اس پہ سلیکٹ ہو گئی تھی. اچھا جی. وہ پہلی دفعہ آج آپ سے ہم وہی کلام سنیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں وہی سنیں گے ضرور. اچھا تانیہ، کیسی ہیں آپ؟ اب بتائیں، آپ گھبرا تو نہیں رہی؟ نہیں رہی. اچھا بتائیں کہ آپ نے کیسے نعت خوانی شروع کی؟ سب سے پہلے تو ہم لوگ جب مدرسے جاتے تھے تو وہاں ہماری باجی ہوتی تھی، وہ ہمیں جو میلاد ہوتے ہیں گھروں میں وہاں لے کے جاتی تھی. پھر آہستہ آہستہ اسکول کالجز میں کمپٹیشن وغیرہ میں جانا اس طرح. اور پھر میں ماترا کے ساتھ ملی ان کے ساتھ، تو پھر انہوں نے تھوڑا بہت سکھایا ہمیں. صحیح. تو اب ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ان کے ساتھ مل کے پڑھتی ہیں آپ؟ جی. بہت زبردست. اچھا یہ دیکھیں کتنا زبردست قسم کا رول ہے کہ آپ کے گھر میں دادا جو ہیں وہ آپ کو اس کام پہ لائے، آپ کا گھر کا ماحول آپ کو اس کام پہ لایا، اور آپ کے مدرسے کی باجی، مدرسے کی جو باجی تھیں، تو مدرسے کی باجی ہوں، گھر میں دادا ہوں، یا گھر کا ماحول ہو، تو یہ سارے مل کر انسان کی شخصیت کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو آپ وہی ہوتے ہیں
جو آپ اپنے گھر میں سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. تو اس لیے گھر کا ماحول بہتر بنانا پہلی یہ درسگاہ انتہائی کہتے ہیں نا، پہلی درسگاہ آپ بالکل کا اپنا بالکل گھر ہوتا ہے. جو بالکل. ماحول آپ کو وہاں سے ملتا ہے سب سے پہلے آپ وہ کاپی کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہی آپ کے اندر رہتا ہے اور یہ دیکھیں شروع سے ہی. بالکل کتنی خوبصورت بات آپ نے کی. اور ہمارے ہاں جو پہلی درسگاہ ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو سب سے پہلا کام کیا کیا جاتا ہے؟ اس کی چیخ سننے کے بعد دوسری جو چیز اس کی سماعت میں ہماری طرف سے جاتی ہے نا، وہ اذان جاتی ہے. اذان. بے شک. اور اذان جو ہے نا وہ کسی مترنم اچھے ترنم والے بندے سے بچے کے کان میں جانی چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ایک ریسرچ آئی ہے کہ 70 سال تک یہ جو الفاظ آپ سنتے ہیں نا اپنے بچپن میں، وہ آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں رہتے ہیں. اور وہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ آپ واپس جب دنیا سے لوٹتے ہیں تو وہ جو سماعتیں آوازیں ہوتی ہیں نا وہ بھی لوٹتی ہیں آپ نے شعور کے اندر. تو وہ جو اذان کی آواز ہے وہ اگر کوئی اچھی آواز والا، مطلب یہ کوئی شرط نہیں ہے، لیکن اگر اچھی آواز والا کوئی اذان آپ کے کان میں دیتا ہے تو آپ کو عمر بھر یاد رہتی ہے. اچھا پھر آپ یہ بھی دیکھ لینا کہ ماں کی لوری، ہماری مائیں لوریوں میں نعتیں سناتی تھی ہمیں نا، بالکل. ذکر کرتی تھی. تو وہ ہماری سماعتوں آج بھی اگر آپ پریشان ہو تو یہ بھی ریسرچ کہتی ہے تو اپنی ماں سے فوراً بات کریں، اپنی ماں کو فون کریں. ٹینشن میں، ڈپریشن میں، کسی بیماری میں آپ کی ماں کے جو الفاظ ہیں نا وہ اس سے بڑا مرہم کوئی نہیں ہو سکتا. وہ جس محبت اور پیار کے ساتھ آپ کو پکارتی ہے، بلاتی ہے نا، اس سے بڑا مرہم کوئی نہیں ہو سکتا. تو ماں کے ساتھ یہ تعلق جو ہے یہ قائم رہتا ہے. اچھا بہت شکریہ آپ نے تعارف کروایا. میں اگر تبسم صاحب آپ اجازت دیں تو پہلے ان سے نعت سنتے ہیں. جی بالکل کیونکہ پلیز. ایک اصول ہے لیڈیز فرسٹ. جی 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 ایسے ہی. اس اصول کے مطابق پہلے ان سے نعت سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد. اچھا عاطرہ مجھے پہلے سب سے پہلے تو وہ نعت سنائے نا جو آپ کے دادا نے کہا تھا نا ذرا چلی جائیں سامنے ٹی وی اسکرین کے سامنے. آج تو آپ ٹی وی اسکرین پر بیٹھی ہوئی ہیں نا، جی تو وہ سنائیں پہلے سب سے پہلے. جی. میری جو پہلی نعت تھی وہ حمد باری تعالی ہے. اچھا کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. میری فیوریٹ ہے. ارے اچھا میں انشاءاللہ وہ پیش کروں گی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ماشاءاللہ. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. واہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں. بس ایک صدا آ رہی ہے برابر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بھیجا ہے جنت
से तुझको खुदा ने चूमा है, तुझको मेरे मुस्तफ़ा ने चूमा है, तुझको मेरे मुस्तफ़ा ने। ए हजरे अस्वद तेरा मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आतरा, अल्लाह ताला ने आपको क्या खूबसूरत आवाज़ दी है। और देखें वो बंदा डूब जाता है। मुझे तो अय्याम हज याद आ गई माशाल्लाह। सुभान और पूरा बंदा वहाँ चला गया। और पता नहीं नात का और हमद का अजीब सा एक मिजाज है कि बंदा जब आंखें बंद करके सुनता है ना तो यहाँ नहीं होता वो, फिर वहाँ चला जाता है। तो बहुत शुक्रिया। अच्छा तबस्सुम साहब, आप अगर अपना वो कलाम सुनाए ना जो आपने पहला कलाम पढ़ा था तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें। पहला कलाम शाह साहब याद नहीं है? अब याद नहीं भूल है क्योंकि टाइम सही। बहुत हो चुका है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नात ख़ानी की आप बात कर रहे थे कि बड़ा सुकून आता है। तो सुकून क्यों ना है, क्योंकि अल्लाह पाक तो ख़ुद फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल ये आयत है। तो अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है। और मुझसे एक दफ़ा एक टीवी इंटरव्यू में ये सवाल किया गया था कि आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, पीटीवी में ही, सही है कि आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है तो आप गाने की तरफ क्यों नहीं गए, तो आप उस तरफ भी जा सकते थे। तो ये बात सारी अल्लाह के फ़ज़ल की है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया कि हम नात ख़ानी से इस दुनिया में भी सुकून हासिल करें, और जब हम दुनिया से चले जाएं, अगर हमने उसकी रज़ा के लिए नात ख़ानी की हुई है तो उसका हमें आगे भी फ़ायदा हासिल हो और सुकून मिले। बेशक। तो सुकून इस ज़िक्र की वजह से ही है। एक कलाम बड़ा खूबसूरत मेरे दिल के करीब है और मैं अक्सर पढ़ता हूँ और मुझे फरमाइश भी होती है, तो उसके मैं चंद अशार बिस्मिल्लाह पेश करता हूँ। ये कलाम एक अल्लाह के वली के कलम से निकला हुआ वाह हमें अता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी दरबार आलिया मोड़ा शरीफ के सज्जादा नशीन हज़रत डॉक्टर पीर ग़ुलाम मोहम्मद गोहर नज़ीर गोहर साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका लिखा हुआ कलाम है। वो बिल्कुल। तो मैं पेश करता हूँ। तेरे सिवा मेरा वाह तेरे सिवा मेरा कोई आसरा नहीं है, तेरे सिवा मेरा, तेरे सिवा मेरा कोई आसरा नहीं है, कोई आसरा नहीं है कि खुदा गवाह है आका कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, तेरे सिवा मेरा। तू खुद मिसाल अपनी, तू खुद जवाब अपना, तू खुद जवाब अपना, मखलूक में है लेकिन
خالق سے جدا نہیں ہے، مخلوق میں ہے لیکن تیرے سوا میرا دل و جان نثار تجھ پہ، اے ہادی زمانہ، دل و جان نثار تجھ پہ اے ہادی زمانہ، دل و جان نثار تجھ پہ اے ہادی زمانہ، اے ہادی زمانہ، تجھ جیسا اور کوئی آقا رہنما نہیں بے شک ہے، تیرے سوا میرا، اور تیری ثنا خوانی تو علاج درد دل ہے، تیری ثنا خوانی تو علاج درد دل ہے، یہ علاج درد دل ہے کہ اس سے بڑھ کے گوہر کوئی دوا نہیں ہے، کہ اس سے بڑھ کے گوہر کوئی دوا نہیں ہے، تیرے سوا میرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب تبسم حسین ہارونی صاحب اور ڈاکٹر گوہر صاحب تو ویسے عشق مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھلے ہوئے انسان ہیں۔ ناظرین یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور خوانی اور سلسلہ نعت خوانی جو ہے اسے آگے لے کے چلتے ہیں۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں فن نعت خوانی کے حوالے سے، اور خوش قسمتی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایسے زبردست قسم کے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف نعتیں ہی نہیں پڑھتے بلکہ وہ اس عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور جو لوگ عشق رسالت مآب میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں ان کے الفاظ، ان کے انداز، ان کا چہرہ، ہر چیز عکاسی کر رہی ہوتی ہے کہ ان کی وجود کے اندر اللہ کے رسول کی محبت بستی ہے، اور ان کے وجود سے جو چیز نکلتی ہے وہ خوشبو نکلتی ہے۔ وہ پوری دنیا کے اندر جب بات کرتے ہیں تو ان کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ہٹ کے نہیں ہوتی، وہ پیار کا اظہار کرتے ہیں، اور پیار کا اصل اظہار یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے محبوب کے ساتھ اپنے آپ کو ہر حوالے سے کنیکٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ وقفے سے پہلے آپ نے تبسم حسین ہارونی صاحب کی نعت سنی، اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں عاطرہ محسن اور تانیہ طارق۔ میں چاہوں گا کہ آپ کوئی نعت ہمیں مل کے سنائیں۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ کریں۔ بہت خوبصورت اور عام فہم کلام ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ لوری والا کلام ہے، یہ وہ کلام ہے جو بچپن میں ہماری مائیں ہم لوری دیتی تھیں اس کلام سے۔ بسم اللہ کریں۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا
ہمارا نبی. اور بے شک تیرگی میں اجالا ہمارا نبی, روشنی کا حوالہ ہمارا نبی, غیب دا کملی والا ہمارا نبی, سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. اور در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے, بھیک لینے مدینے چلے جائیے. کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جس کے اذکار کی ہے سجی محفلیں, دم قدم سے ہے جس کے یہ سب رونقیں, بزم کونین میں جس کی ہے تابشیں بجھ گئی, جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی, جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی, شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی, سب سے اولا ہمارا نبی. واہ واہ. کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے, واہ. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی, سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب بہت خوب. آئی وش کہ میری اتنی اچھی آواز ہوتی. میں آپ لوگ مجھے سکھائیں تاکہ میں بھی اچھی طریقے سے نعت پڑھ سکوں. آپ کا حسن سماج جو ہے نا وہ بہت اچھا ہے, اعلیٰ ہے, بس اور یہ تو یہ بھی ہوتا بڑی ہے. بات ہے. ماشاءاللہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ سر میں آ جاتے ہیں. ہاں کہیں نہ کہیں کچھ, لیکن آواز کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آواز اچھی کیسے کریں, کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ کوئی احتیاطیں, کوئی تدابیر, کوئی لرننگ, کیسے کریں آواز؟ سب سے پہلی بات تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے ہر بندے پہ الحمدللہ. وہ کچھ کو اللہ تعالیٰ اس حوالے سے تھوڑا زیادہ نواز دیتے ہیں کہ ان کو اتنی محنت کی ضرورت نہیں پڑتی. ریاضت تو جو پڑھتے ہیں اچھا پڑھتے ہیں, اچھا نہیں پڑھتے, ریاضت ہر بندے کے لیے ضروری ہے. میں نے جب نعت خوانی کا میری نعت خوانی کا آغاز ہوا تو میرے جو چچا تھے وہ میری انسپریشن تھے, ان کو دیکھتے سنتے ساتھ ٹریول کرتے بڑا سیکھا ان سے. پھر میں نے باقاعدہ جب میرے چچا ابراڈ چلے گئے, وہ 17 سال سے ابھی اسپین بارسلونا میں مقیم ہیں. صحیح. تو پھر میں نے یہاں پہ باقاعدہ ایک استاد ہیں, ان کی شاگردی کی, استاد شاہد ترین صاحب. اچھا. اور یہ جوش ملی آبادی کے نواسے ہیں. اچھا. تو وہ کراچی میں ہوتے ہیں, اور جب وہ کراچی تشریف لے گئے تو وہ پھر اپنے ہی ایک شاگرد
اور جو میرے استاد بھی ہیں استاد شبی حسین خان صاحب جو صوفی میوزیشین ہیں، اچھا میں نے ان سے باقاعدہ نعت خوانی کے لیے 10 سے 12 سال ہو گئے ہیں، باقاعدہ موسیقی سیکھی ہے، اچھا راگداری ان سے میں نے سیکھی اور ابھی تک میں ان سے سیکھ رہا ہوں. اور 2-3 دن اگر آپ نعت نہ پڑھیں، نعت شریف نہ پڑھیں، چوتھے دن آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار میرے گلے سے یہ جگہ مس ہو رہی ہے، میرے گلے سے یہ آواز جو ہے وہ ادھر جا جیسے رہی ہے. گاڑی کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی جی ہیں. بالکل بالکل. تو ڈیلی بیسس پہ تو یہ جو ہے آپ کو وہ کرنی پڑے گی. ڈیلی بیسس پہ ریاضت کرنی چاہیے. پھر اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑا سا کھانے پینے میں بھی پرہیز رکھنا پڑتا ہے. تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی، کھٹی چیزیں نہیں کھانی، ٹھنڈا پانی نہیں پینا. سب سے بہتر اور بہترین جو چیز ہے احتیاط کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پینا. اچھا ٹھنڈا پانی نہیں پینا، بالکل نہیں پینا. کولڈ ڈرنکس نہیں پینی آپ نے، اور چکنائی والی چیزیں، وہ تو تلی ویسے بھی نہیں چیزیں پینی چاہیے. ویسے بھی نہیں پینی چاہیے. یہ تو چکنائی والی چیزیں جگر ویسے کے بھی نہیں لیے اور کھانی معدے کے لیے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. صحیح. تو ریاضت جو ہے وہ ضروری ہے. صحیح. اچھا ریاضت کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. اچھا آترا مجھے ایک بات بتائیں کہ بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے نعت خواں لفظ کے ساتھ بڑا حشر نشر کر دیتے ہیں. تو جب آپ نعت سیکھ رہی تھیں یا ابھی سکھا رہی ہیں تو آپ اس کا احتیاط کرتی ہیں یا بتاتی ہیں کہ یہ جو نعت میں الفاظ ہیں ان کے معنی کیا ہیں، ان کے مفہوم کیا ہیں؟ میں آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. میں اس میں آپ کو اپنا کچھ ایکسپیرینس شیئر کروں گی. میں حافظ قرآن بھی ہوں. ماشاء اللہ. جب میں نے حفظ کیا اور اس کے بعد جب میں نے نعت شریف پڑھنا شروع کی تو جب میں نے پہلی دفعہ ایک پروفیشنل ٹیچر کے سامنے پڑھا تو انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا آپ نے تلفظ کس سے سیکھا ہے؟ واہ، تو قرآن پڑھا ہوا ہے. اب دیکھیں ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے حفظ کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا میں حافظ قرآن ہوں. تو وہ سمجھ گئیں کیونکہ میں نے ایک نعت پڑھی تھی ان کے سامنے، الصبح بدامن، عربی کی نعت ہے، وہ بڑی خوبصورت ہے. تو جب آپ نے صوت پڑھا نا وہاں سے پتہ چل رہا تھا کہ ہاں لفظ ٹھیک ہے. صحیح. یہ ایک میری جو اپنا ایکسپیرینس تھا، میں نے اس طرح سیکھا. ویسے پروفیشنلی میں نے نہیں سیکھا کسی سے تلفظ. وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا قرآن پڑھا تو دے دیا کہ مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی سیکھنے کی. اب آگے جو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتی ہوں وہ کچھ بڑی ضروری چیزیں ہوتی ہیں جو میں آپ کے اس پروگرام سے جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کو بتانا چاہوں گی. کیونکہ ہمارے ارد گرد ایسے میری اپنی ایج کی کچھ چھوٹی ایج کی بچیاں ایسی ہیں جنہیں ایون پتہ نہیں ہوتا کہ وہ پڑھ کیا رہی ہیں. مطلب ان کو یہ نہیں پتا، انہیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کلام جو میں پڑھ رہی ہوں انہوں نے بس کہیں سے سنا ہوتا ہے اور وہ سن کے انہوں نے کاپی کر کے پڑھ لیا. اور جیسے سنا ہوا ہوتا ہے نا وہ الفاظ اسی طرح پڑھ رہی ہوتی ہیں اور بعض کا غلط ہوتے ہیں. غلط ہوتے ہیں. اور ان کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ وہ اس کو ری چیک کریں ضرور، لازمی. میری اپنی لائف کا یہ ایکسپیرینس ہے اور میں ایسے ابھی تک کرتی ہوں کہ جب بھی کوئی نعت نہیں سنتی ہوں وہ میں ایک سے نہیں سنتی، وہ میں 2 3 4 سے سنتی ہوں. اس کو سرچ کریں گوگل پہ، آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے. وہاں پہ آپ سرچ کریں کہ آپ کا جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے، آپ جو نعت پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. اگر وہ فارسی میں ہے، اب اردو میں ہے، جہاں بھی ہے، آپ پنجابی میں ہے اسپیشلی. اور کئی ایسی ڈکشنریاں موجود ہیں کہ جہاں پر آپ کو الفاظ کے اوپر بتاتے ہیں کہ زبر کہاں ہے، زیر کہاں ہے. ہاں جی بالکل. پورا جیسے زبر زیر ہم ذرا سی اوپر نیچے کریں گے تو اس کا معنی تبدیل ہو جائے گا. بالکل. اور وہ معنی تبدیل ہونا نعت میں وہ بڑا غلط چیز ہو جاتی ہے. میں اکثر بولتی ہوں نعت خواں کہلانا آسان نہیں ہے، ایک تلوار پہ چلنے جیسا ہے. ہم بہت پراؤڈلی بول دیتے ہیں ہم نعت خواں، الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے، لیکن اس کے پیچھے جو محنت ہوتی ہے، ایک نعت کو سرچ کرنا جو میں خود کرتی ہوں کہ ایک نعت کے ایک لفظ کو دیکھنا، وہ بڑی ضروری چیز ہے. تب جا کے آپ کچھ چیزیں ڈیلیور کریں گے. جو آپ ڈیلیور کریں گے اگلے وہی آپ سے کاپی کریں گے، اس پہ عمل کریں گے. تو میرا اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی کہنا ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، پہلی بات تو آپ سمجھ کے پڑھیں. صحیح. دوسری بات آپ نے تلفظ ٹھیک کرنا ہے تو وہ آپ قرآن سے سب بڑا ٹیچر کوئی بھی نہیں ہے. قرآن پڑھیں آپ. میں اپنے گھر میں قرآن بھی پڑھاتی ہوں، بچوں کے تلفظ بھی ٹھیک کراتی ہوں. چھوٹے بچے بھی ہیں، بڑے بچے بھی ہیں، آٹومیٹکلی ان کا تلفظ ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ نعت میں بھی آ جاتا ہے. تو قرآن کے بارے میں تو ہے ہی ہے نا کہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں. اور ترتیل کے ساتھ تبھی آپ پڑھ سکیں جب آپ کو تجوید کا علم آتا ہوگا. تو فن تجوید سے جب تک آپ آشنا نہیں ہیں تب تک آپ قرآن کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے. اور قرآن کے بنیادی حق میں سے ہے کہ آپ قرآن کو عربوں کے لہجے میں اور اس رنگ میں پڑھیں کہ آپ اس مقصد کو حاصل کر سکیں. اچھا ایک بات یہ بتائیں کہ ابھی تبسم صاحب نے بتایا کہ انہوں نے جو فن موسیقی ہے اس کا باقاعدہ علم حاصل کیا اور بیٹھے. قرآن کے اندر بھی مجھے بڑے مشہور واقعہ قاری عبدالباسط صاحب کا کہ اس وقت مجھے نام بھولتا ہے، بہت مشہور تھیں، مصر کی ایک گلوکارہ تھیں،
ام کلثوم یہ پروڈیوسر صاحب نے مجھے بتایا. تو ام کلثوم صاحبہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ کس وزن پر ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ قاری عبدالباسط سے پوچھیں. یعنی ایک طرف فن قرت کا امام ہے اور ایک طرف فن موسیقی کی ملکہ ہے, اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اگر یہ وزن کا پوچھنا ہے نا تو ایک پرابلم آ گیا تھا. انہوں نے کہا قاری عبدالباسط صاحب کو فون کریں, وہ آپ کو بتائیں گے. تو یہ جو فن ہے موسیقی کا, تجوید کا, یہ ہم اس کو اس طرح تو نہیں ملا رہے لیکن ایک فن کے طور پر. تو آپ نے بھی کیا کوئی موسیقی کا فن سیکھا؟ نہیں, آپ نے میں صرف سچ کہوں گی میں نے کچھ بھی نہیں سیکھا اس حوالے سے. میں نے صرف قرآن پاک پڑھا اور اس کے بعد میرے دادا ابو سے سیکھا, اور اس کے بعد میں نے میری ٹیچر رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے, سلمہ خان, اسلام آباد میں ہوتی ہیں, ان سے سیکھا. اور اب الحمدللہ ابھی بھی سیکھنے کا عمل جاری ہے, ساتھ ساتھ سکھانے کا عمل بھی جاری ہے. سیکھا ایز سچ میں نے موسیقی والا کچھ بھی نہیں ہے, نہیں سیکھا, بس آپ نے نعت کے اندر کو ہی فوکس جتنی رکھا. مہارتیں تھیں جن لوگوں سے وہ, لیکن یہ لازمی اس کے اندر ایک علم شامل ہوتا ہے اور آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو لے کر چل رہی ہوتی ہیں. اچھا یہ بتائیں عطرہ کیا سنائیں گے ابھی آپ؟ ابھی میں آپ کو فارسی کا کلام ہے مولانا جامی کا بہت خوبصورت, تنم فرسودہ, اس کو اردو کے ساتھ پیش کروں گی. ماشاءاللہ, بسم اللہ. اور اس کے پیچھے کی جو بہت ہی خوبصورت کہانی ہے وہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کلام لکھا تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ میں مدینہ جا کے یہ کلام سناؤں, لیکن ان کا بار بار جانا اور واپس پلٹ کے آنا آپ کی محبت میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب ان کی خواب میں وہ آئے تھے کہ اگر مولانا نے یہ کلام آ کے یہاں پہ پڑھا تو مجھے باہر آنا پڑے گا, اس لیے وہ وہاں پہ ان کی حاضری نہیں ہو رہی تھی. تو میں یہ کلام پیش کروں گی. بسم اللہ, بسم اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ویسے یہ بڑا مشہور کلام ہے, بہت سے لوگ بہت سے اردو کے نعت خواں اس ساتھ کو پڑھتے ہیں. جی. تنم فرسودہ پارا زہجراں یا رسول اللہ, تنم فرسودہ پارا زہجراں یا رسول اللہ, دلم پژمردہ وارا, دلم پژمردہ وارا زیسیاں یا رسول اللہ, تیرے رسول اللہ, جو سوئے من گزر آری منے مسکی زناداری فدائے نقش نالینت پونم جان یا رسول اللہ, تنم جو ہو جاؤں مشرف میں بھی آقا کی زیارت سے, بڑا مسکین و عاجز ہوں مگر ان فدا نقش کفے پا پر کروں جان یا رسول اللہ, تنم. اور بہت خوبصورت شعر, ذکر دے خوش ہے رانم سیاہ شد روز
پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ میں خود حیران ہوں اپنی سیاہ کاری کی ظلمت سے ہوا ہے دن بھی شب میرا سعادت کی مصیبت سے پشیمان ہوں پشیمان یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا ہجراں یا رسول اللہ دلم پژمردہ وارا دلم پژمردہ وارا زیسیاں یا رسول اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب آترا، اور یہ بہت ہی مطلب ایسی فکر انگیز قسم کے الفاظ ہیں بالکل اس نعت کے اندر کہ انسان سوچتا ہے اپنے گریبان میں جھانکنے والی ایسے الفاظ ہیں کہ میں کیسا آدمی ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے سامنے کھڑا ہو کر یہ بات کرنا، اپنی کمی کی اپنی کوتاہی جو ہے اس کا اعلان کرنا، اور اس انتظار کے ساتھ کرنا، اس امید کے ساتھ کرنا کہ میری یہ جو کمی، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں یہ حکم دیے تھے، آپ نے کہا تھا زندگی ایسے گزارنی ہے، آپ نے کہا تھا صبح و شام ایسے گزارنا ہے، میں وہ بھی نہیں کر سکا، میں وہ بھی نہیں کر سکا. یہ لے کر جانا کسی کے سامنے نا تو کیا بہت بڑی بات ہو جاتی ہے کہ آپ یہ کر لیتے ہیں کہ اپنے آپ کو سامنے لے کر چلے جاتے ہیں. آپ اس دور میں بھی نا کسی کے سامنے چلے جائیں اور اسے کہیں جی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، آپ نے اگلے بندے کا جتنا بھی نقصان کیا ہونا وہ بھی کہتا ہے نہیں بس. تو یہ اپنے آپ کو ہمیشہ اس حالت میں رکھنا کہ میں نے گناہ کیے ہیں، میں اس طریقے سے فرمانبرداری نہیں کر سکا. باغی نہیں بننا زندگی میں، کبھی بھی بغاوت نہیں کرنی. غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے، بغاوت نہیں کرنی چاہیے. تو آپ تینوں کا بہت شکریہ، تبسم حسین ہارونی صاحب، عاطرہ محسن صاحبہ، تانیہ طارق، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج بہت ہی زبردست قسم کی ہم نے چھوٹی سی محفل نعت کا آغاز کیا. تو یہ پاکستان ٹیلی ویژن کے زیر اہتمام صبح کا پروگرام ہے، اور لیکن اس میں جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو آپ سکھاتے رہیں. اور سکھانے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں گے کہ جس کی وجہ سے آپ چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں. آپ بچوں سے کہیں کہ آپ سامنے کھڑے ہو جائیں اور بتائیں، آپ نعت پڑھ کے سنائیں، آپ تلاوت کر کے سنائیں، آپ تقریر کر کے دکھائیں، اور بچوں کو ڈانٹیں نہیں. اور گھر کے اندر ایسا ماحول بھی کریٹ نہ کریں کہ بچے پڑھ رہے ہوں تو آپ ہنسنا شروع کر دیں. بچوں سے یہ جھجک جو ہے نا اسے ختم کریں، اور بچوں کو بتائیں بیٹا اچھے کام کرنے میں شرم کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. شرم کا ہم نے رکھا ہوا ہے کہ بچہ خوف کی وجہ سے کام نہیں کر سکتا، تو آپ اس کو بتائیں شرم آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے آنی چاہیے، شرم ٹریفک سگنل توڑتے ہوئے آنی چاہیے، شرم گھر سے باہر کوڑا کرکٹ پھینکنے پر آنی چاہیے، شرم اسکول کا کام ٹائم پر نہ کرنے پر آنی چاہیے، شرم گھر میں کام نہ کرنے پر آنی چاہیے. شرم کی یہ چیزیں آپ نے شرم کو جوڑ دیا اس کے کانفیڈنس کے ساتھ نہیں، آپ نے اس کا کانفیڈنس بلڈ کرنا ہے. سارے گھر نے مل کر یہ کام کرنا ہے. اور اگر آپ ایک کام اور کریں کہ ہمارے ہاں رات کو جب کھانا کھاتے ہیں، ڈنر کرتے ہیں، تو ڈنر ٹیبل پر لازمی یہ کریں. اور میں کئی بار پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ آپ نے بچوں کو اکٹھا کریں، ان سے سنیں، ان سے بات چیت کریں تاکہ ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ بڑھے. انہیں کتاب دیں کہ یہ کتاب بھائی پڑھ کے سناؤ، چھوٹا سا ایک پیراگراف جو ہے ان سے کہیں کہ پڑھ کے سنائیں. آج دن میں اسکول میں کیا کیا وہ سامنے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے سنائیں. تو آپ یقین مانیں بچوں کے اندر خود اعتمادی بھی آئے گی، اور بچوں کے اندر یہ حوصلہ بھی پیدا ہوگا کہ وہ اپنے آئیڈیاز لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.